السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر۔ ناظرین، پاکستان میں فوج آ گئی ہے، کورونا کو سنبھالنے کے لیے فوج آ گئی ہے، اور کورونا کو اس طرح سنبھالے گی جیسے میاں نواز شریف کے دور میں وابڈا کو سنبھالا گیا تھا۔ فوج آ گئی ہے، پہلی قسط میں بڑے شہروں میں آ گئی ہے، اور چھوٹے شہروں میں کب آئے گی اس کا انتظار رہے گا عمران خان صاحب کو۔ میاں شہباز شریف آزاد ہو گئے ہیں اور وہ اب پی ٹی ایم کے اجلاس میں شرکت کریں گے، نواز شریف کے بیانے کو کنٹینیو کریں گے، مریم نواز کو اجازت دیں گے کہ وہ جلسوں میں جا کے خطاب کرے، سحر انگیز خطاب کرے۔ پی ٹی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ملکی صورتحال پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام رسول کنبر۔ غلام رسول کنبر اسلام آباد کے فیلڈ جرنلسٹ ہیں۔ مختلف جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ ان کی بیٹ ہے، پارلیمنٹ ان کی بیٹ ہے، ان کا اپنا چینل ہے جی آر کے نیوز، اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور سینئر یہاں پہ صحافی ہیں۔ آج ان سے گفتگو کریں گے ان تمام معاملوں پہ۔ غلام رسول، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ ابراہیم صاحب۔ کیا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں تو آج فوج مقرر ہو گئی ہے، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا میاں نواز شریف کے دور میں عجیب انداز سے ہوئی ہے، اور دو فائدے اس کے ہوں گے عمران خان صاحب کو۔ ایک تو کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی طور پر ہوگا، نہیں کریں گے۔ فائدے کو چھوڑیں، پہلے کورونا جو عمل درآمد کیا ڈرائیں گے لوگوں کو، بگائیں؟ نہیں، آج جو ہوا ہے نا، آج مختلف جگہوں پر کمرشل ایریاز میں پاک فوج گئی ہے، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے جس طرح ایس او پی سے عمل درآمد کا جائزہ لیا ہے، اور کمرشل ایریاز میں جا کر کچھ دکانیں بھی سیل کی ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا سختی بھی کی ہے، اور ایس او پیز پہ جو لوگ عمل نہیں کر رہے تھے، یہ مطلب وہ پولیس نہیں کر سکتی، سول انتظامیہ نہیں کر سکتی؟ سول انتظامیہ کر سکتی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دو فائدے پر فوج کی مقرری، پہلے فائدے کو تو بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن مطلب یہ کام عمران خان کی حکومت سے نہیں ہو سکتا؟ عمران خان کی حکومت سے ہو سکتا ہے، اور اگر اصل روح میں کے مطابق اگر سول انتظامیہ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے اس حوالے سے۔ لیکن اب جب کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، آج وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے کل کہ باضابطہ طور پر فوج مقرر ہوگی، تو اس کے بعد فوج مقرر ہو گئی ہے، تو ایس او پیز پر بھی ہوگا، لیکن عام جو ٹاسک دیا گیا ہے فوج کو وہ اجتماعات کو روکنا ہے، کہ اجتماعات بڑے نہ ہوں۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک کالعدم جماعت سے جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے سے حکومت پھر گئی ہے، اس نے بیک اسٹیپ پہ آ گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو امن امان بحال کرنے کے لیے یہ کیا تھا، باقی ہم پابندی سے بھی نہیں ہٹیں گے، اور چیزیں یوں کی توں ہوں گی۔ تو یقینی طور پہ اس کے بعد کالعدم جماعت کی جانب سے امکانی رد عمل آ سکتا تھا۔ مطلب کورونا سے بچنے نہیں، ٹی ایل پی سے بچنے کے لیے دونوں ایک تیر سے دو شکار آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کہ ایک تیر سے کورونا کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سول انتظامیہ کر سکتی ہے۔ سندھ حکومت نے کی تھی گزشتہ سال لاک ڈاؤن، زبردست قسم کا انتظام، اس کو کاپی کیا تینوں صوبوں نے۔ عمران خان کی تو وہ ورت ہی نہیں تھی، وہ تنقید کرتے رہے، لیکن یہ دوسرا معاملہ۔ اچھا، آج بھی یہ جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی باقی صوبوں نے تو کہا، خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آپ 15 دن کے لیے لاہور کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن لگا دیں اور ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں، یہ تجویز بھی سامنے آئی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب جو پچھلے سال اپنے موقف پہ آخر تک قائم تھے کہ نہیں، دیہڑی دار طبقہ جو ہے نا وہ متاثر ہوگا اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، وزیر اعظم کی دیہڑی بند ہو جائے گی۔ بہرحال وہ ان کا جو موقف تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتے شہروں کو بند کرنے، اس لیے فی الحال ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو شاید وہ برے حالات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ حالات بگڑیں، اس کے بعد صورتحال لاک ڈاؤن کی طرف۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کورونا کی صورتحال، میں نے تو آرٹیکل لکھے، پروگرام بھی کیے، یہ پرائم منسٹر جس طبقے کے ہیں، یہ ان کا ایشو ہی نہیں ہے نا، پبلک کا ایشو ہے۔ یہ نہ پبلک کو جواب دہ ہیں، اور جواب دہ اس لیے نہیں ہے کہ پبلک کے ووٹ سے تو آئے ہی نہیں، یہ تو اتے تلے کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں، اوتے سے آئے ہیں، اوپر سے آئے ہیں۔ تو لیکن میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں، جو فوج اگر اس پرپز کے لیے جو انہوں نے اعلان کیا ہے، تو پھر یہ سویلین حکومت کی ناکامی ہے، بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ یہ معاملات تو یہ ڈسٹرکٹ لیول کے معاملات ہیں نا، ضلعی انتظامیہ کا مسئلہ،
ان کو پھر صوبائی حکومتوں کو پھر اوپر جا کے وفاقی حکومت نے خود یہ وفاقی حکومت نے تو ایک پالیسی مرتب کرنی ہے، صوبوں نے، ضلعی انتظامیہ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو فگرز پیش کیے جا رہے ہیں، کورونا تو بڑھ رہا ہے. اس میں آج پمز ہاسپٹل اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، ان کی انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا ہے کہ ہمارے پاس مزید جو کورونا کے مریض ہیں انہیں رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، یا تو انہیں شفٹ کریں باقی ہاسپٹلز میں دوسری جگہ پہ. حقیقت تو ہے. بہرحال یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سویلین جو حکومتیں ہیں یا سویلین جو بیوروکریسی یا پھر انتظامیہ ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے، تب یہ اسٹیپ اٹھایا گیا ہے. لیکن میں اور یہ جو ہے نا 1 سال 1.5 سال جب سے کرونا آیا ہے، یہ سب ان کی جو ان کو فیس کرنے یا ان کو روکنے کے لیے جو حکمت عملی نہ بنا سکنے کا یہ سارا وہ بھگت رہے ہیں. اسی طرح نقصان یہ آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں نا. تو کیا کرے گی فوج کا؟ ماسک پہنائیں گی، ماسک دے گی، ڈنڈے کے علاوہ کیا دے گی؟ صرف ماسک. ظاہر ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا جس طرح آپ نے میاں نواز شریف کے دور کی بات کی کہ وابڈا چلایا، نہ صرف انہوں نے وابڈا چلایا، نہ صرف وابڈا کے حوالے سے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ نہروں پر بھی فوجی مقرر ہوئے تھے اور مشرف کے دور میں بھی ہوئے تھے. رینجرز اور فوج ہمارے یہاں جمڑاؤ کینال، مٹھڑاؤ کینال، مختلف نہریں جو ہیں وہاں پر انہیں مقرر کیا گیا تھا. یہاں تک کہ دیہاتوں میں چھوٹی جو نہریں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی فوج مقرر تھی اور پانی کے انتظامات والا کام جو پاک فوج سے لیا گیا تھا وہ کام جو دوسرا ہوتا ہے نا وہ بھی کرتے تھے. تو اب جو ہے نا پھر تو آپ کو پتہ ہے یہ اس میں بیڈ نیم ہوتا ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی اب جو آئی تھی 10ویں نمبر پہ طاقتور فوج ہے، 10ویں یا 6 پہ. لیکن یہ جو وابڈا میں نہروں پہ یہ جو کام کرتے ہیں اس میں آخر میں ہوتا کیا الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ان پہ بھی الزام لگتا ہے. جو میٹر ریڈر پیسے لیتا تھا نا وہ فوجی ادھر لے رہے تھے. مجھے تو میں نے بھگتا بھی ہے، میں میٹر ٹھیک کروانے گیا تھا، بل ٹھیک کروانے، تو یہ ایشو چلتے ہیں. لیکن یہ بدنامی ہوتی ہے. عمران خان، یہ وزیر اعظم عمران خان، نواز شریف نے اس غلطی کو تسلیم کیا تھا آخر میں. بالکل اس طرح. اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ تمام اداروں سے جو فوجی عملدار ہیں وہ واپس لے لیے جائیں گے. لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ادارے ہیں جہاں پہ نہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، مطلب ڈرانے کے علاوہ کیا کریں گے؟ یعنی جس طرح پولیس ایک فورس کے طور پر انتظامیہ کی مدد کرتی ہے، تو جہاں پولیس کو لوگ نہیں مانتے یا اس سے خوف نہیں کھاتے تو باقی جو فورسز ہیں، پاکستان آرمی ہے، رینجرز ہے، شاید وہ اس کا وہ خوف شہریوں پہ طاری ہو اور پھر وہ عمل درآمد کریں کہ جرمانے بھاری پڑیں، دکانیں سیل ہوں، لوگ گرفتار ہوں. تو ان سے بچنے کے لیے لوگ یقینی طور پر عمل بھی کریں گے SOPs پر. یہ شاید سوچ کر دوسرا پہلو جو آپ بتا رہے ہیں، وہ میں کہہ رہا تھا TLP کا کیا بن کیا رہا ہے. یہ تو حکومت نے عارضی طور پر تو اس موومنٹ کو دبا دیا گیا ہے، لیکن وہ اٹھے گی. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ تحریک نہ صرف اٹھے گی بلکہ وہ مزاحمت بھی آئے گی ان کی جانب سے. جس طرح کا ایک معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا، پھر فواد چودھری صاحب کا موقف جو ہے وہ الگ آتا ہے. علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، ٹاک شو میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کالعدم جماعت پر پابندی ہے وہ ہٹ جائے گی. لیکن فواد چودھری اور باقی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پابندی برقرار رہے گی. تو تضادات کا مجموعہ ہمیں نظر آتی ہے وفاقی کیبنٹ. تضادات فقط یہ PTI میں ہیں یا نہیں؟ PTI میں تو آج آپ نے دیکھ لیا، بنانے والے میں جو 2016 میں بنائے گئے نہیں، تضادات تو ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ وہ جو جہانگیر ترین گروپ نے آج انٹری ماری قومی اسمبلی میں، تو ان کے جو ممبران ہیں ان الگ سے وہ آئے اور جس طرح کا پاور شو انہوں نے دکھایا. اس کے بعد کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے چیزیں دیکھیں کہ کورٹ کے باہر تمام لوگ MNAs MPs اکٹھے ہیں. کوئی حال نہیں جہانگیر ترین کو اگر وہ، لیکن وہ کل الگ ایک موقف لے کے آئے تھے کہ اسلام آباد کی جانب سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ ٹھنڈی ہوائیں کب تک جا رہی ہیں. ٹھنڈی ہوائیں پھر تو جہانگیر ترین کے لیے کیوں ہو، سب کے لیے ہو نا. تو وہ سارے کیس ایک جیسے ہیں نا. تو ظاہر ہے منی لانڈرنگ کا الزام اس پہ ہے، شوگر کا اس پہ ہے،
اور غیر قانونی لین دین کا الزام تو باقی ظاہر ہے یہ تمام صورتحال جو ہے اس میں اگر ٹھنڈی ہوائیں اسلام آباد سے نہیں چلتی تو پھر تو گرم ہوائیں اور جو ہے نا اس موسم نے رخ کر دینا ہے، کیونکہ 3-4 ووٹوں پہ کھڑی ہے خان صاحب کی حکومت، تو یقینی طور پر ٹھنڈی ہوا نہیں چلنی چاہیے تھی. جہانگیر ترین کو اس کے بدلے میں کوئی گرم فوارہ ہی دینا چاہیے. اچھا لائٹ ڈسٹرب کر رہی ہے، میں کہوں گا کہ اسے بند کر دیں. تو شہباز شریف صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے آج، ہاں یہ میرا سوال تھا، باضابطہ طور پر آ گئے ہیں، تو اب دیکھنا ہے. شہباز شریف آ گئے ہیں، میاں نواز شریف کا بیانیہ قید ہو گیا ہے، مریم نواز کا بیانیہ لگتا ہے ایسے اب پی ڈی ایم کا جو یہ تو وہ بندے ہیں نا اندھیری راتوں میں، ظاہر ہے وہ سنسان راہوں آج بھی جو کوئی نکلتا ہے اسے لوگ مسیحا کہتے ہیں. جو چودھری نثار کے ساتھ، چودھری نثار، یہ جو امیتابھ بچن کی مشہور فلم تھی نا شہنشاہ، جی ہاں، اس کا گانا ہے، لیکن یہ چودھری نثار گروپ ہے. ظاہر ہے وہ آج بھی میں ٹی وی چینلز پہ مختلف سینئر تجزیہ نگاران کا تجزیہ سن رہا تھا، تو اس میں میاں شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے یا ان کا جو بیہیو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ان کا رویہ ہے اس کو وہ سراہ رہے تھے. جس طرح ہمارے یہاں ایک اوپینین بنانے کے لیے مختلف اینکرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ماحول بنانا ہے، 2-4 بندے تو ہیں شہباز شریف کی پارٹی کے ماحول بنانا ہے، تو ظاہر ہے اب آئندہ دنوں میں ہمیں نظر آئے گا. اگر میاں نظر کیا ہے، پی ٹی ایم تو چلا گیا شہباز شریف کی آزادی کے بعد کوما میں، نواز شریف تو ویسے ہی خاموش ہیں. مریم نواز کی سرگرمی ختم ہو گئی، مریم نواز جلسوں سے خطاب نہیں کر سکے گی، پی ٹی ایم کے جلسے ہوں گے تو شہباز شریف نہیں آئیں گے. تو شہباز شریف کی سیاست کا سب کو پتہ ہے نا، وہ ظاہر ہے. اور پیپلز پارٹی نے جو بڑا دعویٰ کیا تھا چند دن پہلے کہ ہم پنجاب کی حکومت کو تبدیلی کا جو ہے وہ دیں گے، گفٹ دیں گے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کے آنے کے بعد وہ اس بیانیے میں جو دے گا شہباز شریف دے گا، وہ دے گا گفٹ پنڈی کو، باقی تو شہباز شریف. ویسے یار نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موومنٹ بنا تھا جس طرح کی؟ نہیں موومنٹ گیا گھاس لینے. اب پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا وہ تو اگر ان کے علاوہ بھی پی ٹی ایم چل جاتا، لیکن اب یہ آ گیا نا صاحب، کام تمام ہے. تو یعنی اب عمران خان اپنے 5 سال پورے کریں گے؟ ہاں عمران خان 5 سال پورے کریں گے، پھر شہباز شریف ہوں گے. مجھے تو یہ اچھا پیپلز پارٹی پہ گئی گھاس لینا. اچھا نہیں ان کو وہ تو خیر سندھ گورنمنٹ تک ٹھیک ہے کہیں گے، ٹھیک ہے ہمیں ادھر ہی رکھیں. تو نیکسٹ سیٹ اپ میں بھی پیپلز پارٹی کی خواہش ہوگی کہ ہمیں فقط سندھ دیا جائے. ہاں وہ تو پنجاب میں تو وہی ہے، ویسے ہی 5 سال انتظار کر لیں گے بلاول کے لیے. مجھے تو یہی لگتا ہے. یہ تازہ ترین جو صورتحال بن رہی ہے اسلام آباد میں، شہباز شریف کے آنے کے بعد شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں، اور وہ صحیح بھی ہیں، کیونکہ شہباز شریف کی سیاست کا ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن سب سے جو اچھمبے والی بھی خبر نہیں ہے، وہ فوج کا ماسک پہننے والا جو ٹاسک ہے. تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے امپائر کا جو قرضہ ہے وہ اتار دیا. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ.